آج فتاوی فیض الرسول کی 62ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید جو کہ ایک مسجد کا پیش امام ہے، سالہ سال سے لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز کے علاوہ عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ کی بھی نماز پڑھاتا ہے، اور وہ امام ایسے افعال کا مرتکب ہے جو عند الشرع ناجائز و حرام ہے، مثلا ناز دیکھنا وغیرہ، اور قصداً جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، اور جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا نہیں پڑتا، اور نماز کے ضروری مسائل بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ نماز کے فرائض واجبات بھی نہیں جانتا۔ کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کو امام بنانا درست ہے یا نہیں؟ اور اب تک جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئیں ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص کی ناچ دیکھتا ہے، بلا عذر شرعی ترک جماعت کا عادی ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ قربانی کرتا ہے، اور نماز کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہے، ایسا شخص فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئیں ان کو دوبارہ پڑھنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ علامہ ابراہیم جلیل رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں: لو قد موافقا یاسمون بنا علی ان کراہت تقدیمہ کراہت تحریم لعدم اعتناء بامور دینہ وتصاہل فی الاتیان بلوازمہ فلا یبعد منہ الاخلال ببعض شر السلوط وفعل ما ینی فیہا بل هو الغالب بالنظر الی فسقہ۔ غنیہ 479 صفحے اور در مختار میں ہے: کل صلاۃ رأیت ما قرأت تحریم تجب عادتا وہو تعالی عالم۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب نے اپنے لڑکے عمر 20 سال تقریباً کو بغرض ملازمت عرب بھیجا، اور باہر بھیجنے کے لیے جو رقم دلال کو دی جاتی ہے وہ رقم بطور قرض حسنہ نہ ملنے پر 2-3 آدمیوں کے ذریعے سود پر روپیہ جمع کر کے دلال کو دیا۔ نمازیوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ سود پر خود رقم لینے یا دوسرے کے ذریعے لینے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دیا۔ پھر 2 دن کے بعد امام صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کے لیے صرف 100 روپیہ کی ضمانت لی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اس قسم کے گناہ میں نہ پڑوں گا، اور 100 روپیہ جو میرے لڑکے پر ہے اور وہ خود ادا کرے گا، اس بیچ میں لین دین بھی نہیں رہوں گا۔ اور پھر توبہ کے بعد لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے۔ واضح ہو کہ توبہ سے پہلے چند آدمیوں کے ساتھ اقرار کیا تھا، وہ سودی روپیہ میں نے لیا تھا، اور توبہ میں کہا کہ روپیہ میرے لڑکے کو دیا ہے، میں ضامن تھا اور ایسی ضمانت سے توبہ کرتا ہوں۔ بعد توبہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ جواب: سود حرام اشد حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے، علیاذ باللہ۔ ابن ماجہ، بہقی، اور سود لینے والے اور دینے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ مسلم شریف۔ لہذا سورۃ مستفسرہ میں اگر واقعی امام مذکور نے خود سودی روپیہ لیا تھا اور بعد میں کہا کہ میں صرف ضامن تھا، تو امام پر سود اور جھوٹ دونوں سے توبہ کرنا واجب ہے، اور جس طرح بھی ممکن ہو سودی روپے کا جلد سے جلد واپس کرنا لازم ہے۔ اگر باوجود امکان وہ سودی روپیہ واپس نہ کرے تو ان کے پیچھے توبہ کے بعد بھی نماز نہ پڑھے، اور چند آدمیوں کے سامنے جو پہلے اقرار کیا تھا کہ سودی روپے میں نے لیا تھا، اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے لڑکے نے لیا تھا، کہ کبھی گھر والوں کا فعل بھی اپنی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں امام پر سودی روپیہ نکلوانے اور اس پر راضی و ضامن ہونے سے توبہ لازم ہے، اور بعد توبہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی اور وجہ مانع امامت نہ ہو، وہو تعالی عالم۔ زید حافظ قرآن ہے، 40 سال سے امامت بھی کر رہے ہیں۔ امامت اس طرح کرتے ہیں کہ عید و بقرعید کی نماز اور جب بھی وہ باہر سے آتے ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ زید چونکہ کچہری میں وکیل کے محرر ہے اور گاؤں سے دور شہر میں محرری کرتے ہیں، لہذا دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسے محرر جو کہ وکیل کے محرر ہوں ان کے پیچھے نماز ازروء شرع جائز ہے یا نہیں؟
جواب محرر اگر سودی لین دین اور جھوٹے مقدمات کے کاغذات لکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ سودی دستاویز اور جھوٹ لکھنے والا ملعون و فاسق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، لَعِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَلَ الرِّبَا وَمَوْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَ هِدَيَةَ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلم مشکوٰۃ 244 صفحے۔ اور اگر محرر ناجائز امور کے کاغذات نہ لکھتا ہو اور نہ اس میں کوئی دوسری شرعی خرابی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس پر فتن دور میں اگرچہ ناجائز امور کے کاغذات لکھنا عام طور پر رائج ہے، لیکن اللہ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو وکیل کے محرر ہونے کے باوجود ناجائز کاغذات نہ لکھتے ہوں، بلکہ اس قسم کے کاغذات وکیل کے دوسرے محرر لکھتے ہوں، جیسے کہ بعض لوگ بال بنانے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں مگر داڑھی نہیں مونڈتے، حالانکہ اس پیشے میں آج کل حلق اللحیہ غالب ہے، لہذا تاوقتی کا ثابت نہ ہو جائے کہ محرر مذکور ناجائز اور جھوٹے مقدمات کے کاغذات لکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا کہ مطلقاً ہر محرر کی امامت کو ناجائز ٹھہرانا غلط ہے۔ ھذا ما ظہر لی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، جس مولوی کی شادی نہ ہوئی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، جس شخص کی داڑھی حد شرع سے کم ہو وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب نمبر 1، مولوی مذکور اگر صحیح العقید، صحیح تاریخ، صحیح القرات ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو اگرچہ شادی نہ ہوئی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، سبحانہ تعالی عالم۔ نمبر 2، اگر داڑھی حد شرع تک بڑھی نہ ہو تو وہ امامت کر سکتا ہے بشرطیکہ کا کوئی اور وجہ مانے امامت نہ ہو، اور اگر داڑھی کٹوا کر حد شرع سے کم رکھتا ہو تو ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا کہ ارتکاب حرام کے سبب وہ فاسق۔ مولین حیدر مختار مائی شامی جلد پنجم 262 صفحے میں حیہ حرم علی الرجل قطع لحیہ اور باری شریف حضرت شان دہم 197 صفحے میں ہے، داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ ھذا ما عندی وہو اعلم بالصواب۔ زید کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر دباؤ ڈالنے پر کبھی پڑھ لیا تو دہرا لیتا ہے تو زید کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر زید ازرائے نفسانیات بلا وجہ شرعی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، لیکن اگر وہاں کے امام کوئی شرعی خرابی رکھتے ہوں، مثلا صحیح العقید، صحیح طہارت یا صحیح القرات والے نہیں ہیں یا داڑھی کٹا کر ایک مشت سے کم رکھتے ہیں تو صورت میں زید حق بجانب ہے، بے شک ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کما ہوا مصرع فی الکتب الفقہیہ وہو تعالی عالم بالصواب۔ ہمارے یہاں جائیداد کی تقسیم شرعی طور پر نہیں ہوتی ہے، لڑکی کو حصہ نہیں جاتا، بیوہ کی طرف پرورش ہوتی ہے، حصہ نہیں ملتا ہے، یہ رائج ہی نہیں ہے تو شرعی حصہ نہ لینے اور نہ دینے پر امامت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جبکہ اکثر حضرات علامہ شاء اللہ اس فائل میں ملوث ہوں گے۔ جواب، جائیداد کا شرعی طور پر تقسیم نہ کرنا یعنی ماں بہن وغیرہ عورتوں کو حصہ نہ دینا حرام ہے، اور فعل حرام میں اکثر لوگ ملوث ہو تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ اپنا حصہ شرعی نہ لینے پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن دوسروں کا حصہ غصب کر لینے والا اگر صاحب حق کو حصہ نہ دے اور نہ معاف کرائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ھذا ما عندی وہو تعالی ورسولہ اعلی اعلم بالصواب۔ جواب، غیر قاری کے پیچھے قاری کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب، جو ما یجوز بھی صلاۃ قرات نہ کرتا ہو وہی عند الشرع غیر قاری اور امی ہے، ایسے شخص کے پیچھے قاری یعنی ما یجوز بھی صلاۃ قرات کرنے والے کی نماز نہ ہوگی۔ فتاوی علم غری جلد اول مطبوعہ مصر 80 صفحے میں ہے، لا یصل اقتداء القاری بالامی قضا فی فتاوی القاضی وہو تعالی عالم۔ زید نے ایک وہابی کا نکاح پڑھا، زید سے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہ جانکاری میں پڑھا ہے۔ زید چونکہ مسجد کا امام اور مدرسے کا مدرس ہے تو بغیر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ جواب فرما کر عند اللہ معجور ہو۔ جواب، زید نے اگر واقعی نہ جانکاری میں وہابی کا نکاح پڑھا دیا ہے تو تجدید ایمان، تجدید نکاح کے بغیر اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ کا اور کوئی وجہ مانے امامت نہ ہو، لیکن زید آئندہ بلا تحقیق کوئی نکاح نہ پڑھنے کا لوگوں کے سامنے عہد کرے اور نکاحانہ پیسہ واپس کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کا بائیکاٹ کرے، وہو تعالی عالم۔
خالد نے جان بوجھ کر ہندا کا نکاح محمود وہابی کے ساتھ پڑھ دیا۔ عند الشرع خالد پر کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وہابی کے ساتھ نکاح پڑھنا جائز نہیں۔ خالد سخت گنہگار لائق عذاب قہر ہے۔ اس پر لازم ہے کہ مجمع عام میں لوگوں کے سامنے علانیہ توبہ و استغفار کرے اور اپنی غلطی پر نادم ہو اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اور نہ اس سے کسی قسم کا اسلامی تعلق رکھنا جائز ہے۔ ھذا ما ظہر لی وہو تعالی اعلم بالصواب۔